بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز عید ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں، نماز عید کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات بیمار ہو یا کسی بھی طرح کوئی پریشانی میں مبتلا ہو، جو قرض میں ڈوبا ہوا ہو، پوری دنیا اسلام میں جتنے مسلمان پریشان ہو، رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں، آج کے اس عید سعید کے صدقے میں سارے لوگوں کی پریشانیوں کو اللہ ختم فرمائے، اور ہم تمام مسلمان کو آج عید کے صدقے میں نیک بنائے اور سچا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائے۔ جمعہ میں نے قربانی کا مختصر واقعہ اور کچھ مسائل آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کی تھی۔ یہ قربانی کیا ہے؟ انسان کیوں قربانی کرتا ہے؟ کیا ضرورت تھی کہ اسلام نے صاحب استطاعت انسان پر قربانی کو واجب کیا، اور سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کو قربانی کرنے کا حکم کس وجہ سے دیا؟ صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، اور صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہے؟ کیوں قربانیاں کی جاتی ہے؟ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ قربانی میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ ہمیں اس قربانی سے ملے گا کیا؟ وہ صحابہ کرام تو نیکیوں کے معاملے میں اتنے حریص ہوا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کبھی کسی بات پر سرکار سے پوچھتے نہیں تھے کہ یا رسول اللہ یہ کام کرنے کا آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بس وہ صحابہ تو انتظار میں رہتے تھے کہ سرکار کوئی حکم ارشاد فرمائیں اور ہم فوراً عمل کر لیں۔ یہ ہم اور آپ کے لیے تھا۔ صحابہ جانتے تھے کہ بعد میں آنے والی جو امت ہے، وہ امت آنے والی وہی کام کرے گی جس میں ان کو فائدہ نظر آئے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ یہ قربانی سے ہمیں کیا ملے گا؟ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ اگر تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو گے تو قربانی کے جانور کے ہر بال کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ ہر بال، اب جتنے جانور ہوں، جانور کے جسم پر جتنے بال ہو، کوئی گنتی نہیں لگا سکتا، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا،
لیکن سرکار فرماتے ہیں ہر بال کے برابر اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر صحابہ کرام نے خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کی اور سرکار برقرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان خوش دلی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ، بوجھ سمجھ کر نہیں، ایک فارمیلٹی ادا کرنے کے لیے نہیں، یہ اسلام کا حکم، اس کو خوش دلی کے ساتھ بندہ اگر قربانی کرے گا تو سرکار فرماتے یہی قربانی کل قیامت کے دن جہنم کے آگے آ جائے گی اور روک بنا لے گی، اور رب کی بارگاہ میں وہ قربانی عرض کرے گی مالک اس بندے نے مجھے تیرے نام پر ذبح کیا تھا، میں سفارش کرتی ہوں کہ میرے صدقے میں اس کو جنت میں داخل کر دے۔ وہ قربانیاں ہمیں یہاں بھی کام، یہاں تو ہم گوشت کھا لیتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ قربانی ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس انسان میں استطاعت ہو قربانی کرنے کی لیکن پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، میں نے جمعہ میں بتایا تھا تقریباً جس کے پاس 36,000 روپیہ موجود ہو حاجت اصلیہ کے علاوہ تو پھر وہ صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ آج ہم ایسے ماحول سے گزر رہے ہیں جہاں ہمیں دین کسی عالم سے نہیں سیکھنا ہے، نکڑ پر بیٹھے ہوئے ایسے انسان جو ایک وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو ہم اس کے پاس جا کر دین سیکھتے ہیں، اور اس کے پاس جانے کے بعد دین بھی برباد، مذہب بھی برباد، سب کچھ ہمارا برباد، یہاں تک کہ مرتے دم کلمہ بھی نصیب نہیں، ایمان تک برباد ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ دماغ دینا چاہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کسی جاندار کو ذبح کرنا، قربانی پیش کرنا، کتنا ہی اچھا ہوتا کہ تم وہ پیسہ لیتے اور کسی غریب کی مدد کر دیتے۔ لوگ دماغ میں یہ بات ڈالتے ہیں جب یہ اسلام کا حکم ہے۔ اچھا آج جو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ قربانی نہیں کرنی چاہیے، اس کا جو پیسہ غریبوں کی مدد میں لگا دینا چاہیے، جب ان کے گھر پہ شادی ہوتی ہے تب انہیں یہ بات ذہن میں نہیں آتی، اس وقت لاکھوں کا خرچہ ہو جاتا ہے، تب غریب کی مدد کرنے کی ضرورت انہیں اس وقت نظر نہیں آتی۔ یہ اسلام کا حکم ہے، میرے اور تمہارے کہنے سے اسلام کے حکم کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ اسلام نے جو کہا ہے وہ 100% صحیح کہا ہے، اور سچا مسلمان وہی ہے جو سرکار کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے، اور جو انسان چاہے جتنا بھی بڑا ہو جائے سرکار کی باتوں سے اگر اپنے چہرے کو گما لیتا ہے وہ کتنا بھی بڑا ہو جائے سچا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اس بات پر دھیان رکھیں۔ سرکار برقرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جس کے اندر استطاعت ہو، جو صاحب نصاب کو پہنچ چکا ہو، صاحب حسوت ہو، اور پھر بھی اگر وہ قربانی نہ کرے تو سرکار فرماتے ہیں ایسا انسان میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ جو استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرتا ہو وہ میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ معلوم ہوا ہماری نماز عید اسی وقت قبول ہوگی جب ہم اللہ کی بارگاہ میں قربانی کو پیش کریں گے، اور قربانی میں لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ قرآن کی آیت ہے۔ میں نے جمعہ میں بھی بتایا تھا قربانی کریں فقط اللہ کی رضا کے لیے، کوئی نشو و نما نہ ہو، کوئی ریاکاری، کوئی دکھاوا نہ ہو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے کتنے کا جانور لیا ہے، جس ذات کے لیے لیا ہے وہ خالق حقیقی سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے دل میں جو بات چھپی ہوئی ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، جس کی رضا کے لیے تم قربانی کرتے ہو وہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جب اللہ سب کچھ جانتا ہے تو لوگوں سے تعریف کرانے کا کیا مقصد؟ کیوں ہم لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں؟ اور جو انسان لوگوں کو بتاتا ہوا پھرتا ہے پھر سمجھ لیجئے اس کا گوشت ہی ہے، قربانی کا ثواب نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ بندے تیری قربانی کا گوشت اور خون کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا ہے، خون ہو یا گوشت کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا کیا ہے؟ تو رب خود ارشاد فرماتا ہے کہ بندے تیرے دل کی جو صاف نیت ہے وہی تیرے خالق کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تیرے دل کی جو صاف نیت ہے وہ پہنچتی ہے، اور اگر تو صاف دلی کے ساتھ قربانی کرتا ہے، اگرچہ جانور تو نے سستا خریدا، سستے سے مراد ایسا نہیں جو آج کل مل رہے ہیں، ایسا کوئی نہ سمجھ لے کہ بس مولانا صاحب نے کہا ہے کہ بس سستا جانور خرید لو قربانی ہو جائے گی، جو شریعت کے اصول ہیں۔ اگرچہ ہم نے 1 لاکھ والا بکرا نہ خرید کر 20-25 ہزار والا بکرا خریدا ہے جو اسی عمر کو پورا ہو،
اگر تمہارا دل صاف ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بکرے پر بھی تمہیں وہی ثواب عطا فرمائے گا جو زیادہ پیسہ دے کر خریدنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارے دل کی جو صاف نیت ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اور جہاں ہم قربانی کرتے ہیں وہاں ہم آج کے دن میں اس بات کا بھی خیال رکھیں، اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے۔ پہلے تو اسلام نے حکم دیا کہ جو صاحب استطاعت ہے وہی قربانی کرے۔ اگر اللہ چاہتا تو اللہ سارے بندوں کو، امیر غریب کوئی بھی ہو، جتنے لوگ ہیں، اللہ ہر بندے کو حکم دیتا کہ جس طرح ہر عاقل بالغ مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اسی طرح قربانی بھی فرض ہو جاتی، ہر ایک پر فرض ہو جاتی، امیر ہو یا غریب ہو سب پہ فرض ہو جاتی۔ لیکن اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے کہ اسلام نے ہر ایک پر قربانی کو واجب نہیں فرمایا، جس کو جو صاحب استطاعت ہے اسی پر قربانی کو واجب فرمایا۔ اور قربانی واجب کرانے کے بعد سرکار برقرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے اوپر قربانی واجب ہو گئی اور جب تم قربانی کرو تو پھر قربانی میں 3 حصے بھی کرو۔ اور لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولانا سارا گوشت رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں، اسلام نے اجازت دی، سارا گوشت رکھ بھی سکتے ہیں، اور قربانی کا سارا گوشت تحفہ میں کسی کو دے بھی سکتے ہیں، خیرات بھی کر سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں بندوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں، سارا رکھ بھی سکتے ہیں اور لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن بہترین طریقہ سرکار برقرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم قربانی کرو اس کے 3 حصے کرو، ایک حصہ اپنے گھر پہ رکھو، ایک دوستوں میں بانٹو اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرو۔ اس لیے آج عید کے دن بھی سرکار برقرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غریبوں کو بھلایا نہیں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ سرکار برقرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج اس خوشی کے دن پر امیروں کو حکم دیا، اے امیروں، جب آج کے دن تم خوشیاں مناتے ہو تو اپنی خوشی میں اپنے غریب بھائی کو بھی شریک کرو۔ آج ہمارے ہاں دستور ہے، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ میرے گھر پہ گوشت نہ بھیجے، میں خود قربانی کرتا ہوں۔ اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، میں خود قربانی کرتا ہوں۔ وہاں مسجد کا امام صاحب ضرور ہوں، لوگ محبت میں لے کر آتے ہیں، میں آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا میرے گھر نہ آئیں، آپ میرے بجائے کسی غریب کے گھر پہ چلے جائیں، ان تک گوشت پہنچائے۔ آج ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ میں فلاں حاجی صاحب کے گھر گوشت بھیجوں تو وہ فلاں حاجی صاحب میرے گھر پہ گوشت بھیجیں۔ میں نے قربانی کی، ان کو بھیجا، انہوں نے قربانی کی، انہوں نے مجھے بھیجا۔ بیچارہ جو غریب انسان ہے جسے گوشت نصیب نہیں ہوا، ان تک کون پہنچائے گا؟ آج ہمارے سارے معاشرے میں یہ ہر گھر کے اندر یہ رواج ہے، بیٹی کو جان نکاح میں دیا، اس کے سسرال گوشت بھیجا جائے، جبکہ انہوں نے اگرچہ 10 بکرے کیے ہوں، لیکن یہاں سے گوشت جانا چاہیے، وہاں سے بھی گوشت آنا چاہیے۔ محبت ہے، ضرور ہے، لیکن اس کے لیے یہاں ضرورت ہے کہ جہاں قربانی ہوئی ہے ان کے تک تو گوشت پہنچائیے، جہاں قربانی غریبوں کے وہاں نہیں ہوئی ان تک گوشت کون پہنچائے گا؟ تو ہم اس بات کا خیال رکھیں۔ اور جہاں ہم قربانی کرتے ہیں تو اسلام پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اسلام طیب ہے، اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ پاکیزگی آدھا ایمان ہے، سرکار نے فرمایا پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ ہم قربانی تو کریں لیکن قربانی کرنے کے بعد لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم قربانی کرنے کے بعد گوشت تو اندر رکھیں اور اوجڑی وغیرہ جو کچھ چمڑا وغیرہ ہو اسے ہم باہر لوگوں کے سڑکوں پر ڈال دیں، لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو اس پہ ڈال دیں، کسی بغل میں رہنے والے مکان کے اس انسان کے دروازے پر لے کر جا کر ڈال دیں۔ اور یہاں جہاں پر بات آئی تو میں بھی بتاتا چلوں کہ جہاں ہم کھال ادھر ادھر کبھی پھینک دیتے ہیں، کبھی لوگ گھومتے ہوتے ہیں، جہاں ہم کھال مدرسوں میں دیتے ہیں تو وہاں یہ رواج بھی اپنے اندر پیدا کریں کہ آج اگرچہ کھال کی کوئی قیمت نہیں ہے، خود اس سے روپیہ منافع نہیں ملتا ہے، تو جس مدرسے ہم دیتے ہیں تو اس مدرسے میں 100 روپیہ اور دے دیں۔ 100 روپیہ دینے میں ہمارا کون سا زیادہ نقصان ہو جائے گا؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم قربانی کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری سڑکوں پر قربانیاں ہوتی ہے اور قربانیاں ہو جانے کے بعد وہیں ساری چیزیں وہیں پڑی ہوئی ہیں، خون بھی وہیں بہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قربانی کرو اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اس کے بعد لوگوں کو تکلیف کا باعث نہ بنو۔
خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کے بعد جو کچھ اس کو پاک صفائی کرنے کا جو طریقہ ہے اس سے اچھی طرح پاک اور صاف کرو، مکمل اسلامی ضابطے کے ساتھ تم قربانی کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں مکمل قربانی کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اور پھر میں نے بتایا تھا کچھ ضروری مسائل میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، انہی کچھ مسئلوں میں سے ایک ضروری مسئلہ یہ ہے کہ صاحب استطاعت انسان جو قربانی کا جو نصاب ہے اس نصاب کو پہنچنے والا انسان اگر جب قربانی کرتا ہے تو قربانی کے اس وقت میں اس کے دل کے اندر ایک بات ہونی چاہیے، یہ بہت خاص بات میں بتانے آپ کو جا رہا ہوں کہ یہ قربانی جو میں کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ اکیلا انسان اگر بکرا ذبح کرتا ہو تب بھی، یا 7 لوگ مل کر بڑے جانوروں کی قربانی کرتے ہو تب بھی، ہر انسان کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں یہ قربانی فقط اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ ذرہ برابر دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں قربانی کرتا ہوں تاکہ مجھے گوشت ملے، اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ جہاں 7 لوگوں نے مل کر جانور کو ذبح کیا اور ان 7 لوگوں میں سے کسی ایک انسان کی نیت یہ تھی کہ مجھے گوشت چاہیے، 7 میں سے ایک کی نیت یہ تھی کہ مجھے گوشت چاہیے، کسی کی قربانی قبول نہیں۔ ہم جانور ذبح کریں، اللہ کے نام پر قربانی پیش کریں، دل کے اندر اتنی سی بات آ جائے کہ مجھے گوشت چاہیے، پھر کچھ نہیں ملے گا، ثواب بھی نہیں ملے گا، اتنا جو خرچہ ہوا وہ بھی نہیں ملے گا۔ اور میں نے جمعہ میں بتایا تھا کہ اجتماعی قربانی میں سارے لوگوں کو وزن کر کے گوشت دینا ہے۔ اس کے بعد مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ حضرت آج کے دور میں اندازے سے بانٹ دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا میں نے جمعہ میں بتا چکا ہوں اندازے سے بانٹنا ضروری نہیں ہے، اندازے سے بانٹ ہی نہیں سکتے۔ جب اسلام کا حکم ہے کہ سب کو برابر وزن کر کے دیا جائے تو اب یہ وزن کب کیا جائے؟ جانور ذبح ہونے سے پہلے جانور کا وزن کیا جائے یا بعد میں وزن کیا جائے؟ تو راجح قول یہ ہے، سمجھ میں آنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قربانی جب ہو جائے، جانور کو ذبح کر دیا جائے، پھر سارے گوشت کو جمع کیا جائے، اور سارے گوشت وغیرہ سب کو جمع کرنے کے بعد اس کا وزن کیا جائے، اور اس کا وزن کرنے کے بعد پھر سارے لوگوں میں برابر تقسیم کیا جائے۔ قربانی وہ ایک ایسا خاص عمل آج عید کے دن ہم کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات میرے دماغ میں آئی، عید کے دن ایک وظیفہ میں آپ کو بتاؤں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، آج ہم فری ہیں، قربانی کرنے کے بعد ہمارے پاس وقت موجود ہے تو ہم 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے۔ علماء نے لکھا جو انسان عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کے بعد اپنے مرحومین کو یہ پڑھنے کا ثواب پہنچائے گا تو اللہ تعالیٰ سارے مرحومین کی قبر میں 1,000 نور داخل فرمائے گا، اور یہ پڑھنے والا جب اس دنیا سے جائے گا، جس نے پڑھا ہے یہ پڑھنے والا جب اس دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کی قبر میں بھی 1,000 نور داخل فرمائے گا۔ عید کا دن ہے، خوشی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، اسلوب کے ساتھ، اسلامی ضوابط کے ساتھ ہم عید کو منائیں، اور